یہ تلاوت کلام مجید سے جلسے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو صدق الله العظيم. اب جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں پیچھے، ان سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. جلسے کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار نذر کرتا ہوں، اس کے بعد نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ
آپ لوگوں کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو بھی سنانا ہے۔ اب زیادہ کچھ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا ہے، اس میں آپ کا اور ہمارا دونوں کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے مومن ایک مرتبہ دل سے ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے اور اس کے نام کا ایک محل بھی بنا دیتا ہے۔ اور آپ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہہ کر جنت میں اپنے نام کا ایک باغیچہ تیار کر لیں، یعنی زیادہ سبحان اللہ کہیں گے تو ایک ایک درخت کر کے پورا باغیچہ بھر جائے گا، اور جنت میں درخت لگ جانا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس بندے کے نام کا جنت میں درخت لگے گا تو وہ بندہ جنت میں جائے گا، تبھی تو وہ درخت سے فائدہ حاصل کرے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں بھی داخل کرے گا۔ بولو تڑپ کے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار نظر کرتا ہوں، سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ سب کو مولا یا اللہ یا اللہ، سچ بات تجھ کو اس پیارے کا یا اللہ یا اللہ، جو سب نبیوں کا سرور ہے، جو سب نبیوں کا سرور ہے، اللہ
میرے آقا کی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت میں داخل ہو گیا. یہ نہیں، اس پر پورا اترنا ہے، اس پر ثابت رہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. معبود عبادت کے لائق تو اللہ ہی ہے، ایک ہی ہے. یہ بات پر جو ثابت قدم ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بولو یار، اور طرف کے بولو. تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خاں بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی قصیدے میں کتنی بار ہم کو یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو آپ سبھی حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورانی چہرے، تو ان کی زیارت کریے اور ثواب کماتے جائیے. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اپنے نظر کیے. اور آخری شعر جو اس شعر یہ کلام کی جان ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں. مفتی اعظم ہند کا یہ لکھا ہوا کلام ہے، بہت ہی بابرکت کلام ہے. سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا، لا الہ الا اللہ. قلب نور پائے جلا، لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا، لا الہ الا اللہ. قلب نور پائے جلا، لا الہ الا اللہ. کو کر دے آئی، کو کر دے آئی، میرے دل کو کر دے آئی. اس میں چمک یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
رسول اللہ، اور طرف کے بولو آئے نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار مشہور زمانہ کلام پیش کروں گا، ان کے بعد ننھے منھے نعت خواہ کو پیش کروں گا۔ لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سارے بولو نا محمد ہمارے بڑی شان والے، سارے بولو نا محمد ہمارے بڑی شان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نمارا، چمک والے مجلوں میں چمکا میں اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نمارا، جن کے تھنوں کا تو بن ہے تو پھر حیات میں وہ جانے مسیحا ہمارا نمارا، بدلے رب الاولا بدلے رب الاولا، اور کیا چاہیے جگہ مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ان کو روزے جیسا، اور کیا چاہیے جو کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم کو کیا چاہیے، عاشقان نبی کے یہ دل کی صدا سب سے گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، اور جو میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، ہمارا محمد ہمارے بڑی شان والے، سارے مل کر بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے، اور کون فدا ہے، ہم سارے فدا ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، علی 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 ادھر عثمان جگمگ جگمگ چالوں میں سردار روزے کا نقشہ محراب حرم کا جالی جالی نار کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا، سنا سنا نبی سن ہو گئے نجدی سن کے ہی جلدی نے کہا سن کریے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میں سنائی نعت نبی سن ہو گئے نبی سنتے ہی دنوں نے سنا سن کریے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمان نبی تھا یہ دیکھا سرکار کارے کاہی ادا، آمان نبی تھا یہ دیکھا سرکار کارے کاہی ادا، مولا نے مجھے یوں بخشیا، مولا نے مجھے یوں بخشیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
قدموں میں جبھی کو رہنے دو 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 چہرے کا تشکر مشکل ہے چاند سے روشن روشنی ہے جب چاند سے روشن روشنی ہے رخسار کا عالم ہوگا رخسار کا عالم ہوگا رخسار کا عالم ہوگا جب رب گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ جو لیلار موتا کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا بڑے شان بولو بولو محمد بڑے شان جو آقا کو جو آقا کو وہ رحمان والے جو ان کو نہ مانے وہ شیطان والے بڑی شان والے والے زلفوں والے بڑی شان والے ما زاغ البصر کی آنکھ والے بڑی شان والے تاغاتی شان والے میرے آقا تاغاتی شان والے ارشاد جان محمد ہمارے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کہا تیرے جیا کوئی نہیں بولو تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نات تھا اربو دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاتے ہیں صدقہ تیرا بولو خود کھاتے ہیں ہم سارے کھاتے ہیں ہم سارے کھاتے ہیں صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ اللہ کوئی نہیں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں بولو یار بولو اور تڑپ کے بول دو
کے بولو آئیے ایک اور فرمائش کے مطابق پیش کروں گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکہ کل من سرا علیہ وینال البرکہ کل من سرا فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات اہل بیت کرام کی تعریف تو بیان ہی نہیں کر سکتے مگر جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیتے ہیں. تو شعر میں شاعر یہ کہتا ہے والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ. اب ننھے منھے ناطقہ کہ جن کا چرچا صرف جوناگڑھ ہی نہیں بلکہ ان کے پروگرامات اجمیر شریف میں بھی ہو چکے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ احمد آباد میں ایک صاحب نے ان کو عمرہ کا ٹکٹ بھی دیا ہے. یار بولو یار اتنی سست ہو یار اور طرف کے بولو. ہاں یہ محبوب مرسلین صاحب ساتھ میں ہی تھے پروگرام میں. اسی پروگرام میں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اور ان کے پروگرام ویسے تو بہت جگہ ہو چکے ہیں. یو پی بہار راجستھان چھتیس گڑھ میں بھی ہو چکے ہیں. یہ آپ کی سرزمین پہ آئے ہیں تو یہ آپ کو بار بار بولنے کے لیے نہیں کہیں گے. آپ کو بولنا ہے. آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے. ان کے پروگرام بہت جگہ ہو چکے ہیں. کیو ٹی وی پہ بھی ان کا لائیو پروگرام ہو چکا ہے. تو آئیے میں ان کو دعوت دینے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ سناؤ نغمہ نات کہ ہم بیدار ہو جائیں. سناؤ نغمہ نات کہ ہم بیدار ہو جائیں. نکل کر ظلمتوں سے صاحب انوار ہو جائیں. توصیف رضا مائک پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زندگی دی ہے تو جینے کا کری